بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک ایسا عمل ہے جو صرف 3 منٹ کے اندر آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے، اس وقت عمل کام کرتے ہیں جب انسان خود اندر سے مان لے اپنے رب کو۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں۔ اپنے آپ کو جب آپ درست کریں گے، اللہ کے سامنے جھکائیں گے اور اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی نمازوں کی پابندی کریں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ہے وہ دل کے اندر لے کر آؤ گے، تو آپ کی زبان میرے اللہ کو اتنی عزیز ہوگی، اتنی پیاری ہوگی، جو زبان سے نکالو گے، جو منہ سے نکالو گے، میرا رب آپ کی اس منزل کو آسان کر دے گا اور آپ کے دل کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا سا ہے اور جن لوگوں کو پہلے میں نے بتایا ہے وہ لوگ تو اس عمل کے پیچھے ہی لگ گئے ہیں، کیونکہ کچھ انسان چوری کر کے پیسہ کماتا ہے، کچھ انسان ایسے ہیں جو بندوں کے ساتھ ظلم کر کے پیسہ کماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کا حق دبا لیتے ہیں اور وہ بھی پیسے ہی ہیں، کھاتے ہیں، ظلم کر کے بھی کھاتے ہیں، زیادتیاں کر کے بھی کھاتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، پیسہ دے کے اس کے اوپر پیسہ لے کر کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور اتنی بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنائی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے لی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، فرق صرف ایک ہے۔ ایک ہے حلال روپیہ، ایک ہے حرام پیسہ۔ ایک طرف حلال ہے اور دوسری طرف حرام ہے، اور یہ خود آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ میں نے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پیسہ ایک انسان کی اہم ضرورت ہے۔ پیسہ ایک انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے اوپر آ کر کئی لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر چکے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا، قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ ان کو پتہ تھا جب انسان کو بھوک لگتی ہے وہ ظلم شروع کر دیتا ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے زنا کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے وہ حربے اختیار کرتا ہے ناجائز قسم کے کہ پیسہ مل جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اپنے آپ کو مضبوط کر لو، اللہ پر مکمل یقین رکھ لو، محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں رکھ لو اور ایک کونے میں بیٹھ کر یہ کہو، میرے اللہ میں نے مر جانا ہے لیکن غلط کام نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کر کے پیسہ نہیں کمانا، مجھے دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو میں بالکل ادھر ہی بیٹھا بیٹھا مر جاؤں گا، لیکن میں کبھی یہ غلط فیصلے نہیں کروں گا۔ تو میرا رب تو پھر دل کے اندر کو جانتا ہے۔ تو جب انسان صدق دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو میرا رب اس کے لیے منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کے اندر ایک بندہ تھا، اس کو بواسیر تھی اور اس نے اتنا علاج اس کا کروایا، اتنا علاج کروایا کہ اپنی سارے گھر کی جمع پونجی اس کے اوپر لگا دی، لیکن پھر بھی بواسیر ختم نہ ہوئی۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ یار تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اب آپ کے پاس پیسہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، چلے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ جب اللہ کے راستے میں نکلا تو کسی بندے نے، تبلیغی جماعت والے نے کہا
کہ آپ کو مکمل بھروسہ رب کی ذات پر کرنا ہوگا. اپنے آپ کو بالکل بے بس فیل کرو کہ میری زندگی کا مالک اللہ ہے، میری بیماری اسی نے دی ہے، اسی نے ختم کرنی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں اسی نے دینا ہے، اگر اس کے دل چاہا، اس کا جی چاہا تو مجھے مل جائے گا، نہیں چاہا تو میں الحمدللہ. ہر حالت میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بس اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو میرا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس جگہ پر پیسہ دوں گا تو یہ اچھے لوگوں پر تقسیم کرے گا، یہ اپنی جگہ پر رہے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر میرا رب ان کو پیسے دے دے تو وہ دنیا کے اندر ظلم و ستم شروع کر دیں. تو یہ فیصلے میرے رب کے پاس ہیں، رزق میرے رب کے پاس ہے، اس کی یہ صفت ہے رزاق. تو یہ کائنات مخلوق یہ میرے رب نے بنائی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے اندر کیا بات چل رہی ہے، کیا سوچ ہے، کیا اس کا ذہن ہے کہ میں جب پیسہ آئے گا تو کیا کروں گا اور اس کے حالات کیسے ہیں، یہ سب کچھ میرے رب کو پتہ ہے. تو ناظرین، اپنے آپ کو اس بندے نے جب اس بندے کی بات کو سنا کہ اللہ کے حوالے سب کچھ شکر الحمدللہ کہو، تو وہ بندہ کیا کرتا، رات کو سب لوگ سو جاتے، مسجد کے ایک کونے میں اپنے اوپر چادر کر کے بیٹھ جاتا اور آنکھوں میں تصور کرتا بند کر کے کہ میرا اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، میں اب آپ کے سامنے ہوں، آپ کے گھر ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے بیماری کو ختم کر دے. اور یہی پڑھتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایک طاقت کا نام ہے، اللہ کے گھر ہے. وہ بندہ آیا ہوا، وہ صبح پاخانہ جب کرتا ہے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ موقع نکلتے نظر آتے ہیں، اس کی بواسیر مکمل طور پر ختم ہو جاتی. میرے بھائی اور دوستو، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور بواسیر مکمل ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹروں نے زور لگایا، آپ خود پیسہ لگایا، لیکن بیماری اسے مقام پر، وقتی طور پر ریلیف آتا پھر وہی. تو میرے بھائی اور دوستو، جب تک آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرو گے تو اس وقت تک منزل نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں. ایک وظیفہ ہے بس جو میں بتا رہا ہوں، آپ چپ کر کے اللہ کے گھر چلے جائیں. اور میں نے کئی بندوں کو بتایا ہے، زندگیاں بدل چکی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، اس وظیفے کے پیچھے لگ چکے ہیں لوگ، اللہ کو مانتے ہیں، ماننے والی بڑی تعداد ہے، لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، طریقہ کیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، صرف روزانہ 3 منٹ اس وقت مسجد کے اندر جاؤ، اس وقت جاؤ جب سب نماز پڑھ کر چلے جائیں. پہلے نماز کی حالت میں جاؤ، نماز پڑھو، بیٹھے رہو، اور پھر بالکل خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اللہ کے گھر میں صرف 3 منٹ کا مراقبہ کر لو، استغفر اللہ. پھر جو طلب ہے دل کے اندر پیسے کی، اللہ کے سامنے رکھو. میرے بھائی، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا، میرا رب آپ کی زندگی کو بدل دے گا. کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے. ابھی یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کا عمل پورا نہیں ہوگا، میرا رب آپ کی زندگی کو بدل دے گا. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.